سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں درس تجوید قرآن. بتایا گیا کہ 28 حروف میں سے 8 حروف ہیں جن کو ہمیں سیکھنا ہے، جن کا تلفظ ہم کو معلوم کرنا ہے. ان میں سب سے پہلے عین ہے. عین جو وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، نعبد. پھر اس کے بعد ح ہے، رحمان رحیم. یہ بھی وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق درمیانی حصے سے. ح رحمان. پھر اس کے بعد ثا، ثالث ثلاث کوثر. ثا. پھر اس کے بعد ذال تھا، ذالک الذی اذا. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. آج ہم پڑھیں گے تا. تا ایک لفظ ہے تابا، ایک لفظ ہے تابا. یہ ہے تابا، یہ ہے تابا. تے اور تو کے تلفظ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. تے سمپل ادا ہوتا ہے اور تا ادا کرنے میں زبان کو ذرا پیچھے لانا ہوتا ہے. تا تا تا. کیا پڑھیں گے؟ تابا. اسے کیا پڑھیں گے؟ توبہ. تابا اور یہ توبہ. تا. ٹھیک. تا ذرا سا موٹا ادا ہوتا ہے. تا توبہ. صراط الشیطان مطلع تو تا کا تلفظ کیا ہے؟ بالکل تے جیسا ہے. فرق یہ ہے کہ تا پتلا اور سمپل ادا ہوتا ہے اور تا ذرا سا زبان پیچھے آتی ہے اور موٹا ادا ہوتا ہے. تا. توبہ. طاہر. صراط المطلع. یہ ہو گیا تا. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے ذا. ذا. ذا کا تلفظ بالکل ذال جیسا ہے. ذال. ذال کیسا تھا؟ ذال کا تلفظ اس طریقے سے تھا کہ اوپر کے دانتوں سے زبان کو لگاتے تھے اور را ادا ہوتا تھا. اسی ذا کو زبان کو ذرا پیچھے لے آئیے اور موٹا ادا کر دیا ہو جائے گا وا. ٹھیک. ایک یہ کیا ہوگا؟ یہ ذا اور یہ وا. قرآن مجید میں جو ورڈ استعمال ہوئے ان میں سب سے کم جس لفظ کا استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وا ہے. وا. مثلا ہم لکھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ظلموا. ظلموا. کیا؟ وا. ظلموا. کیا پڑھیں گے؟ عظیم. عظیم. یا عظام. وا. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. عظیم نہیں، عظیم. عین اور وا. عظیم و بحمدہ. یہ ہو گیا وا. آج میں کیا پڑھا؟ تا اور تا. تا اور تا. ٹھیک ہے. پھر ذا اور وا. الحمد کی سورہ میں تا آیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین. 2 مرتبہ تا آیا ہے. ہم جب الحمد کا سورہ پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. بعض اوقات لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بہت فاسٹ رننگ میں الحمد کا سورہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنی فاسٹ پڑھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. حکم یہ ہے کہ قرآن جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ الحمد کے سورے میں ہے. چنانچہ تمام مراجع فرماتے ہیں کہ الحمد کے سورے کے آیت آیت کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تاکہ آپ کو یہ بھی دھیان رہے کہ ہم ہا ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، عین ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، تا ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ذال ادا ہوا کہ نہیں ہوا. مخارج حروف بھی دھیان میں رہیں اور ذرا سا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. اور اگر سمجھ سکتے ہیں تو آپ اس کے معنی پر بھی توجہ دیجیے تاکہ نماز آپ کی. بعض لوگ کہتے ہیں بہت دھیرے دھیرے نماز پڑھنے میں نماز کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے. کتنی بڑھ جائے گی؟ 4 رکعت نماز بہت لگے گا، 5 منٹ 7 منٹ لگے گا. ٹھیک ہے. لیکن نماز کو تھوڑا سا اگر ٹائم بڑھ جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے.
صحیح پڑھنا چاہیے. اللہ کو ایک تحفہ نماز کا پیش کر رہے ہیں، وہ تحفہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. ہم ایک سورہ پڑھیں گے الحمد کا سورہ اور ایک سورہ پڑھیں گے. امید کریں گے آپ لوگ کیا کرتے ہیں گے اس کو دھیان، مخارج حروف پہ دھیان رکھیں. عین کیسے ادا ہو رہا ہے، ہاں جب آپ کو نالج ہو جائے گی کہ عین کا تلفظ کیا ہے، ہا کا تلفظ کیا ہے، جب آپ کسی قاری کی قرأت کو سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ عین کیسے ادا کیا، اس نے ہا کیسے ادا کیا. اور پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العلی العظیم. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات مخارج حروف کو توجہ دیں گے. آج ہم نے کیا پڑھا، ایک حرف پڑھا تا اور ایک پڑھا ضا. ٹھیک ہے، جب قرآن پڑھیے الحمد کا سورہ پڑھیے تو عین، حا، ثا، ذال، طا اور ضا ان حروف کے مخارج کو دھیان دے کے پڑھیے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو سکے. خدا دعائے پالنے والے ہمیں بہتر سے بہتر اپنی نمازوں کا تحفہ بارگاہ خدا میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کو اور نماز کو اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما. اس ماہ مبارک میں ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.